سب سے بد مخلوق قیامت کے دن یہی لوگ ہوں گے جنہوں نے صالحین کے مزار کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے، خوش رکھے۔ آج نہایت ہی اہم موضوع پر میں نے بات کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے میری ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اور خود فیصلہ کرنا ہے۔ اگر میری بات سچ ہو تو پھر میرا ساتھ دینا ہے اور اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر میری بات حق ہے، سچ ہے، تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں۔ بات یہ ہے کہ آج اسلام کے اندر وہ چیزیں گھسیڑی جا رہی ہیں جو نہ میرے نبی پاک کی سنت ہیں، نہ قرآن کا حکم ہے، نہ نبی پاک کا حکم ہے، اور نہ وہ چیزیں جو اسلام میں گھسیڑی جا رہی ہیں صحابہ کرام کی سنت ہے، نہ تابعین کا طریقہ ہے۔ اور ان چیزوں کے گھسیڑنے کی وجہ سے لوگ اپنا کاروبار کر رہے ہیں اور دین اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ بھی دین اسلام کا لبادہ اوڑھ کر۔ تو میں آج آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، وہ حدیث آپ سماعت کریں، پھر اس کے بعد میں چند باتیں اور کروں گا۔ یہ روایت ہے صحیح بخاری کی۔ حضرت تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ بخاری شریف میں باب ہے، باب موت یوم الاثنین، سوموار کے دن مرنے کی فضیلت کا باب ہے۔ یہ روایت ہے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئی۔ آپ کا وہ دن زندگی کا آخری دن تھا۔ جب میں اپنے ابا حضور کے ہاں حاضر ہوئی تو میرے والد محترم تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کم کفن تم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میری بیٹی، آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفن کتنے کپڑوں میں دیا تھا؟ ام المؤمنین فرماتی ہیں، فی ثلاثت اسواب بید سہولیت لیس فیہا قمیص ولا امامہ۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں، اے میرے ابا حضور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے کفن 3 سفید پاک صاف دھلے ہوئے کپڑوں کے اندر دیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن مبارک میں نہ تو قمیص تھی، کرتا تھا، اور نہ ہی سر پر امامہ تھا، سر پر رکھنے والی پگ اس میں نہیں تھی۔ صرف اور صرف 3 کپڑے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفن تھا۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فی ای یوم توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میری بیٹی، کس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تھا؟ ام المؤمنین فرماتی ہیں، یوم الاثنین، اے میرے والد محترم، سوموار کے دن، پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تھا۔ اس کے بعد صدیق اکبر پھر کہتے ہیں، فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا، اے میری بیٹی، آج کون سا دن ہے؟ تو ام المؤمنین فرماتی ہیں، ابا حضور، آج تو سوموار کا ہی دن ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے میری بیٹی، پھر امید ہے کہ آج میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، آج میرا وصال ہو جائے گا، آج میری زندگی تمام ہو جائے گی، اور میں اپنے خالق حقیقی کے حکم پر عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ فناظر الی ثوب علیہ کان یمرد فیہ بہ رد من زعفران، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کپڑے کی طرف دیکھا جس کپڑے کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کے دنوں میں پہنا کرتے تھے۔ اس کپڑے کے اوپر رد
من زعفران، زعفران کا ایک دھبا، ایک داغ لگا ہوا تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اغسلوا ثوبی ھذا وزیدوا علیہ ثوبین، اے میری بیٹی اس کپڑے کو دھو لینا اور اس کے ساتھ 2 کپڑے اور ملا لینا، فکفنونی فیہا، پھر مجھے اس کے اندر کفن دینا۔ ایک یہ کپڑا جس پہ زعفران لگی ہوئی ہے، 2 کپڑے ساتھ اور ملا لینا اور اس زعفران والے کپڑے کو دھو لینا، تو ان 3 کپڑوں کے اندر مجھے کفن دینا۔ صدیق اکبر کے کفن کے اندر بھی کتنے کپڑے؟ 3۔ یہ باتیں یاد رکھنا۔ پھر آگے ام المؤمنین فرماتی ہیں ان ھذا خلق، اے میرے ابا یہ تو کپڑا بالکل پرانا ہے، یہ تو بوسیدہ ہو چکا ہے، یہ آپ کی شان کے لائق ہے؟ آپ تو امیر المومنین ہیں، نبی پاک کے خلیفہ ہیں، کیا ہم اتنے غریب ہو گئے ہیں؟ تو آگے تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الحی احق بالجدید من المیت انما ہوا للمہلت۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں اے میری بیٹی، نئے کپڑے کا زیادہ حقدار زندہ بندہ ہوتا ہے اور مردہ بندہ وہ نئے کپڑوں کا حقدار نہیں ہوتا۔ زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا زندہ آدمی کو نئے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، بیٹی مردہ آدمی کو نئے کپڑوں کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ اور آگے فرمایا کہ یہ کپڑا تو مردے کی پیپ اور خون کی نظر ہو جائے گا۔ اور آگے روایت ہے فلم یتوفا حتی امسا فی من لیلۃ ثلاثاء، کہ اسی رات منگل کی رات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہو گیا۔ ودفن قبل ان یصبح، صبح ہونے سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار رحمت کے اندر، روضہ انور کے اندر، نبی پاک قدمین شریفین کے اندر دفن کر دیا گیا۔ یہ روایت ہے بخاری کی۔ اب میں اس پہ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن کے اندر کتنے کپڑے؟ 3۔ پگ اس میں نہیں تھی، سلی ہوئی قمیص اس میں، کرتا نہیں تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ 3۔ تو آج کل کوئی علماء یا عام مولوی، کوئی تھوڑا اونچ نیچ والا بندہ مر جائے تو اس کے کفن میں میت کے سر پہ پگ رکھ دی جاتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کے ایک اور عجیب کن بات ہے، میت کی دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کے اوپر بھی پگ رکھ دی جاتی ہے، اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور یہ پگ میت کے سر پہ رکھنا یہ کفن کا حصہ نہیں ہے، میرے نبی پاک کی سنت نہیں ہے، صدیق اکبر کی سنت نہیں ہے، تمام خلفائے راشدین کی سنت نہیں ہے، صحابہ کی سنت نہیں ہے، تابعین کی سنت نہیں ہے، کسی کی سنت نہیں ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر عجیب بات، قبر کے اوپر رکھ دینا۔ آپ بتاؤ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار انور پر کس صحابی نے پگ رکھی تھی؟ خلفائے راشدین کے مزار پر کس نے رکھی تھی؟ کسی نے بھی نہیں رکھی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ مردے کے سر پہ پگ رکھنا یہ سنت نہیں ہے، خلاف سنت ہے، اور مردے کی قبر کے اوپر پگ رکھنا یہ بھی سنت نہیں ہے، یہ ایک فضول امر ہے، یہ ایک ایسا امر ہے جس کا سنت کے ساتھ دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ اور تمام احناف کی کتب پڑھ کے دیکھ لو، کسی کتاب کے اندر پڑھ لو کفن سنت صرف 3 کپڑے مرد کے لیے اور عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں، ان کے اندر کہیں پر بھی کفن سنت کے اندر پگ کا ذکر نہیں آتا۔ معلوم ہوا کہ یہ لوگوں نے دین کے اندر زیادتی کر دی ہے، اور دین کے اندر زیادتی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور بات یاد رکھو کہ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ زندہ آدمی نئے کپڑے کا حقدار ہوتا ہے، قبر کے اوپر جو چادر چڑھائی جاتی ہے یہ کیوں چڑھائی جاتی ہے؟ یہ بالکل فضول ہے، اس کا سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میرے نبی پاک کی سنت، نہ صحابہ کی سنت، نہ تابعین کا طریقہ۔ کبھی بھی آپ کو روایت نہیں ملے گی کہ صحابہ کرام نے
نبی پاک کے روضہ انور کے اندر جا کر سالانہ چادر پوشی کی ہو، اور صحابہ کرام کی قبر پر کوئی روایت نہیں ملے گی کہ تابعین کرام علیہ السلام نے جا کر قبر کے اوپر چادر پوشی کی ہو، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ظلم دیکھو، دلیل دی جاتی ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی میں دلیل پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ کعبۃ اللہ ہے اور یہ ولی اللہ ہے، کعبے پر غلاف چڑھایا جاتا ہے کیونکہ وہ کعبۃ اللہ ہے، اور اس پہ غلاف چڑھایا جاتا ہے، چادر چڑھائی جاتی ہے، یہ ولی اللہ ہے، لہذا ثابت ہو گیا۔ اور آگے حیران کن بات کیا ہے کہ عام بندے کی قبر پر چادر چڑھانا منع ہے، ناجائز ہے، علماء اولیاء کی قبر پر چادر چڑھانا جائز ہے۔ دلیل دیکھو عجیب کن، اور کعبے پہ چادر چڑھانا یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، فتح مکہ کے دن حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آگے حضرت ابو سفیان کھڑے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آج تو ہمارے لیے حرم کے اندر بھی لڑنے کی اجازت ہے، کعبے کے اندر بھی آج ہم لڑیں گے۔ یہ کہتے ہوئے چلے گئے، کچھ دیر گزری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے اپنے قافلے کے ساتھ، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سامنے کھڑے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے سنا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعد بن عبادہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ آج قریش کو قتل کر دیا جائے گا، بالکل ختم کر دیا جائے گا، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ کیا ایسا ہے؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ آج تو کعبۃ اللہ کی عظمت کا دن ہے، آج تو کعبہ کی شان کا دن ہے، آج تو اللہ نے کعبہ کو عزت بخشی ہے، آج تو کعبہ کو اللہ نے شان بخشی ہے، آج تو کعبے کے اوپر غلاف چڑھایا جائے گا، آج کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اور قرآن کے بعد دین اسلام میں بخاری مانی جاتی ہے، تو معلوم ہوا کعبے کے اوپر غلاف چڑھانا میرے نبی پاک کی سنت ہے۔ اور جو لوگ قبروں کو قیاس کر رہے ہیں کعبے پر، بالکل غلط ہے۔ اور کیوں چڑھاتے ہو چادریں؟ اور یہ عام لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ ولی کی قبر ہے، عالم کی قبر ہے، تو لوگ اس قبر کی تعظیم کریں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والدین کریمین کی قبر پر چادر کیوں نہیں چڑھائی؟ کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ والد کی قبر ہے، اور یہ ان کی والدہ ماجدہ کی قبر ہے، تاکہ سب کو معلوم ہو اور وہ میرے والدین کریمین کی قبر کی تعظیم کرے۔ میرے آقا نے اللہ سے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی اجازت چاہی، لیکن چادر نہیں چڑھائی۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام نے میرے نبی پاک کے روضہ انور میں جا کے چادر نہیں چڑھائی، اور کسی صحابی کی مزار پر، تابعین نے مزار پر جا کے چادریں نہیں چڑھائی، کہ بعد میں آنے والے لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ صحابی کی قبر ہے، صحابی کا مزار ہے، اور لوگ صاحب قبر کی عزت کریں، احترام کریں۔ بالکل غلط ہے۔ اور یہ چادر چڑھانا بالکل ایک فضول کام ہے، اس پہ کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اگر یہ دلیل دی جائے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے کعبہ، تو اللہ کا گھر ہے، تجھے اللہ نے عزت دی ہے، اللہ نے تجھے مقام دیا، اللہ نے تجھے حرمت دی ہے، لیکن یاد رکھنا اے کعبہ، تیرے سے زیادہ ایک بندہ مومن کی حرمت ہے۔ اور کعبے پر قیاس کر کے اولیاء علماء کی قبر پر تو نے چادر چڑھانا جائز قرار دے دیا، جبکہ عام بندے کی قبر پر تو نے ناجائز قرار دے دیا۔ کیوں؟ جبکہ میرے نبی پاک تو فرما رہے ہیں کعبے سے بھی زیادہ حرمت ہے مومن کی۔ مومن عام ہے، سب کو شامل ہے۔ بالکل یہ قیاس غلط ہے۔ مقیس علیہ اور مقیس کے درمیان میں قیاس کرنے کے لیے علت مشترکہ ہونا ضروری ہے، اور یہاں پر کوئی علت نہیں ہے،
بالکل علت ہے ہی نہیں. اور یاد رکھنا ایک بات کو، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذکر فرمایا ایک گرجے کا، ایک کلیسا کا ذکر فرمایا. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات، کہ ان لوگوں کے اندر کوئی نیک بندہ ہوتا، جب وہ مر جاتا. یہ روایت بخاری کی میرے آقا فرما رہے ہیں الرجل الصالح، نیک بندہ مرتا تو کیا ہوتا؟ بنو علی قبر ہی مسجدہ، اس کی قبر کو یہ لوگ سجدہ گاہ بنا دیتے، اس کی قبر پر مسجدیں بنا دیتے. اور آگے فرمایا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، اور وہاں پر پھر اس مرنے والے نیک بندے کی یہ لوگ تصویریں بناتے تھے. اور تصویریں بنا کر میرے آقا کیا فرماتے؟ فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہی لوگ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق ہوں گے. سب سے بد مخلوق قیامت کے دن یہی لوگ ہوں گے جنہوں نے صالحین کے مزار کو سجدہ گاہ بنا دیا. آپ مجھے بتاؤ، اولیاء کے مزار پر لوگ سجدے نہیں کر رہے؟ ان کو سجدہ گاہ نہیں بنایا ہوا؟ ان کے ارد گرد نوافل نہیں پڑھ رہے؟ فرائض ادا نہیں کر رہے؟ ان کے ساتھ قبریں اور قبر کے ساتھ نماز اور پھر ساتھ مساجد تعمیر نہیں کی جا رہی؟ اور پھر مسجدوں کے اندر جا کر قوالیاں لگا کر گانے لگا کر سیلفیاں بنائی جا رہی ہیں؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجل صالح، نیک بندہ مرتا. آج بتاؤ نیک لوگوں کے مزارات پر کیا ہو رہا ہے؟ کتنا اسلام کے خلاف ہو رہا ہے. یہ بدعات ہے، اور ایسی بدعات کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَوَرَّدٌ، یہ مردود ہیں اور یہ گمراہی ہیں، اسلام سے دور ہیں. اور اب عزیز وقار بات توجہ سے سننا، اگر چادر چڑھانی ہے تو چادر ایک ننگے آدمی کو پہناؤ، ایک غریب آدمی کو دو، ایک مسکین کو دو، ایک یتیم کو دو، ایک بیوہ عورت کے سر پہ ڈھانپ دو. کیوں؟ کہ اس چادر کے ساتھ صدقہ ہوگا، اس صدقے کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور پھر وہ ثواب اب اللہ کے ولی کو بخشیں گے، اس کو بھی مل جائے گا. اور قبر پر چادر چڑھانا بالکل فضول ہے. کیا قبر والے کو، صاحب مزار کو سردی لگتی ہے؟ نہیں. اوپر تختی لگی ہوئی ہے کہ فلاں اللہ کا ولی ہے، فلاں اللہ کا نیک عالم تھا، لکھا ہوا ہے، ساری دنیا پڑھی لکھی ہے، ساری دنیا کو علم ہے. پھر چادر چڑھانا بالکل فضول عمل ہے، بالکل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. اگر یہ کہتے رہے کہ فلاں نے اجازت دی ہے تو فلاں نے اجازت دی ہے، اجازت رب دیتا، رب کا رسول دیتا، رب کے رسول کے صحابہ دیتے، تابعین دیتے جو خیر القرون تھے، سب سے اچھے زمانے والے تھے. جب انہوں نے اجازت نہیں دی تو آپ کون ہوتے ہو دین اسلام میں ایسے کاموں کی اجازت دینے والے؟ اور پھر اجازت دی ہے تو بتاؤ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ مزارات اولیاء پر کیا کچھ نہیں ہو رہا. بتاؤ اللہ کے ولی اندر کیا کہتے ہوں گے کہ ہمارے اوپر یہ کیا کر رہے ہیں. اور جو وہاں پہ چندہ دیا جاتا ہے چندہ باکس میں، ابھی اللہ کا ولی وہ عالم مرتا نہیں ہے، مرنے سے پہلے چندہ باکس تیار ہوتے ہیں، مرنے سے پہلے تجارتی کاروبار کی تیاری ہوتی ہے کہ کس جگہ پہ، کس لوکیشن پہ ہم اس کی قبر بنائیں گے اور وہاں پہ تجارت شروع کریں گے. جیسے اللہ کے ولی کو زمین میں دفن کرتے ہیں اور ولی کے مزار پہ ساتھ ہی غلہ دفن کر دیا جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے کہ یہاں چندہ دو کیونکہ ہم نے اس کو بزنس بنانا ہے، ہم نے اس کو بہت بڑا کاروبار بنانا ہے. یہ بالکل صدقہ نہیں ہے. بتاؤ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے، بتاؤ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پہ جا کے صدقہ دیا کرو؟ اور صحابہ کرام کو دیکھ لو،
جس صحابی کی والدہ والد فوت ہوئے تو انہوں نے نبی پاک سے پوچھا آقا ہم ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، کیا صدقہ کریں ثواب ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا ثواب ملے گا۔ پھر ان لوگوں نے قبروں پر جا کے صدقات نہیں رکھے، وہاں پہ صندوقڑوں میں نہیں رکھے، بلکہ وہ صدقات غریبوں کو دیے ہیں، مسکینوں میں تقسیم کر دیے ہیں، اور پھر ان کا ثواب ان کے والدین کو پہنچا ہے۔ اللہ کے ولی کو ثواب پہنچانا ہے، اللہ کے ولی کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، تو تعلق جوڑنے کے لیے، رشتہ جوڑنے کے لیے یہ صدقات و خیرات غریبوں میں تقسیم کرو، محتاجوں میں بانٹ دو، کیونکہ یہ صدقہ نہیں ہوتا، بلکہ صدقہ کن کے لیے ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ بے شک صدقے فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، مسکینوں کے لیے ہوتے ہیں، غریبوں کے لیے ہوتے ہیں۔ والعاملین علیہا، جو لوگ صدقات و خیرات اکٹھے کر کے غریبوں میں بانٹتے ہیں ان کو دیا کرو۔ والمؤلفۃ قلوبہم، جن لوگوں کا دل اسلام کی طرف میل کرنا ہو ان کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ وفی الرقاب، غلام آزاد کرنے کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ والغارمین، قرض داروں کو قرضوں سے نجات دینے کے لیے ان کو صدقہ دیا جاتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں چلنے والوں کو صدقہ دیا جاتا ہے، یعنی علم دین پڑھنے والوں کو، جہاد کرنے والوں کو صدقہ دیا جاتا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافروں کو اگر حالت سفر میں ان کے پاس اخراجات نہیں ہیں، سہولیات نہیں ہیں، وہ سفر میں محتاج ہیں، تو ان کو صدقہ دیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر کہیں پر بھی قبر کا ذکر نہیں ہے کہ قبر پر جا کے صدقہ دیا جاتا ہے، کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا کہ اللہ کے ولیوں کے ورثاء کو صدقہ دیا جاتا ہے۔ بالکل صدقہ ان کے لیے نہیں ہے، اس صدقے کا ثواب آپ لوگوں کو بالکل نہیں ملتا، بلکہ اس میت کے، اس صاحب مزار کے ورثاء آپ کے پیسوں پہ عیاشیاں کرتے ہیں، آپ کے پیسوں پہ رنگ رلیاں مناتے ہیں، اور آپ پیٹ کاٹ کاٹ کے نیکی کمانے کے لیے صدقہ دینے جاتے ہو۔ وہ صدقہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک فضول خرچی ہوتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے لا تسرفو، فضول خرچی نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ فضول خرچوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اور اللہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچیاں کرنے والے یہ سارے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اب آپ وقار، اگر والدین کی قبر پر، اولیاء کی قبر پر، صالحین کی قبر پر صدقہ دینا جائز ہوتا تو تاجدار صداقت میرے نبی کے مزار پر انوار پر غلہ لگا دیتے، صندوقڑا چندہ باکس لگا دیتے کہ نظام حکومت چلانا ہے، غریبوں کو صدقات دینے ہیں، لہذا صحابہ کو کہہ دیتے کہ یہاں پہ چندہ دیا کرو، اور بعد میں صحابہ کرام کسی صحابی کے مزار پہ چندہ اکٹھا کرنے کے لیے یہ صندوقڑا لگا دیتے، صحابہ کرام کے مزار پر تابعین صندوقڑا لگا دیتے، کسی نے چندہ باکس اولیاء کے مزار پر، صحابہ کے مزار پر، تابعین کے مزار پر نہیں لگائے تھے، یہ بعد والوں نے ایک بزنس کھولا ہے۔ اور آپ بتاؤ اولیاء کاملین کے مزار پر کیا کچھ ہو رہا ہے؟ جو لوگ کعبۃ اللہ پہ طواف کرتے ہیں، بتاؤ صرف کعبے کا طواف ہے، کعبے کے بغیر کسی چیز کا طواف اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، تو آپ لوگ قبروں کو کعبے پر کیسے قیاس کر سکتے ہو؟ بتائیے کیا ہے آپ کے پاس جواب اس بات کا؟ ناظرین کرام، اولیاء کے مزار پہ گیا کرو، وہاں پر جا کے اپنے لیے دعا کیا کرو، اللہ کے ولی کے لیے دعا کیا کرو، لیکن دعا رب سے کرنی ہے، دعا اللہ سے کرنی ہے، اللہ کے ولیوں کے وسیلہ سے دعا کرو، دعا جائز ہے، دعا اللہ سے کرو کہ یا اللہ تیرے نیک بندے کی قبر پہ آیا ہوں، میں تو گناہگار ہوں لیکن تیرے نیک بندے سے محبت کرتا ہوں، اس کے صدقے یہ میری مصیبت آسان کر دے، یہ میری مشکل دور کر دے، مجھے فلاں چیز عطا فرما دے، وہ رب بڑا رحیم و کریم ہے، وہ عطا فرما دے گا۔ لیکن یاد رکھنا اولیاء کے مزار پہ جا کر وہاں پہ ایسے کام کرنا جو سنت نہیں ہے، جو اسلام میں جائز نہیں ہے، وہ آپ کا جانا گناہ شمار ہوگا،
اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے ہی جیسے میں نے حق بتایا ہے ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں جتنا آپ اسلام سے، اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں، کیوں کہ اسلام کے اندر آئے روز ایسی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں جو سنت نہیں ہیں لیکن وہ بدعات ہیں، اور ان کی وجہ سے اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔